درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ سب کے سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے جو فوائد ہیں ان کا تو ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، لیکن اسی زمین پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہراً ان کے اندر فوائد نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بھی فائدے رکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اسی زمین پر سانپ بھی پایا جاتا ہے، بچھو بھی پایا جاتا ہے۔ کتنا خطرناک اژدہا ہے۔ اگر سانپ کاٹ دے تو کتنے لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، بچھو اگر ڈنک مار دے تو اس کی پریشانی اور تکلیف کا پتہ اسی کو ہے جس کو بچھو نے ڈنک مارا۔ لیکن یہ سب ان کے ظاہری نقصانات ہیں۔ آپ ان کی تحقیق میں جائیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے موذی جانوروں کو بھی انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ہر روز اور ہر وقت زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، بھاپ کی شکل میں، اسٹیم کی شکل میں۔ اتنے بخارات اٹھتے ہیں، اتنے بخارات اٹھتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن سانپ کرتا کیا ہے؟ ان سارے بخارات کو نگل لیتا ہے۔ اگر وہ بخارات کو نہ نگلے تو ان بخارات کی وجہ سے زمین پر روزانہ زلزلہ آئے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بچھو کے بارے میں میرے استاذ محترم نے بتایا کہ اسے جلا کر اور راکھ بنا کر کینسر والے مریض کو دیا جاتا ہے دوا کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا کے اندر بنائی ہیں، اس زمین پر جتنی چیزیں بنائی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کے فوائد ہمیں معلوم ہے اور بہت ساری چیزوں کے فوائد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر بھی فائدہ رکھا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا،
پہلے تم مردے تھے ہی نہیں. ہم نے کیا کیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا. 7 مرحلوں سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو زندگی دی. یہ سارے انعامات تمہارے ساتھ خاص ہیں. کچھ انعامات ایسے ہیں جو اللہ کی ہر مخلوق پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کو بنایا اور 7 طبقات بنا دیے. 1 2 3 4 5 6 7. یہ بھی نعمت ہے. اگر آسمان نہ ہوتا بارش کیسے ہوتی؟ زمین کی پیداوار کیسے حاصل ہوتی؟ غلہ کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ دھان، گیہوں، اناج، پھل فروٹ کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی بنائے انعام کے طور پر اور احسان کے طور پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سارے انعامات کو ذرا غور کرو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، پھر کیسے تم مجھے بھول جاتے ہو؟ بھولنے کا تو کوئی سوال نہیں. ہمارا انعام تمہاری ذات سے بھی متعلق ہے اور تمہاری ذات سے ہٹ کر بہت ساری چیزوں سے بھی متعلق ہے. یہ 7 آسمان، ہر 2 آسمانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے فرشتے موجود ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، 7 زمینیں بھی بنائی. ان زمینوں کی کیا کیفیت ہے؟ کیا وہ بھی آسمان کی طرح تہ بتہ ہیں اور ہر 2 زمینوں کے درمیان آسمان کی طرح فاصلہ ہے اور ہر ایک زمین پر اللہ کی مخلوق آباد ہے؟ قرآن کریم نے اس سے بحث بالکل ہی نہیں کی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر زمین پر مخلوق آباد ہے یا نہیں ہے، ایک زمین کا دوسری زمین سے کتنا فاصلہ ہے اور زمین کی حقیقت کیا ہے، ان سب چیزوں سے انسانوں کے نہ تو دنیاوی فوائد متعلق ہیں اور نہ ہی اخروی فوائد متعلق ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی حقیقت کو بیان نہیں کی. آپ یہاں سے مر کر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بالکل نہیں پوچھے گا کہ زمین کتنی ہے اور پہلی زمین پر کون سی مخلوق آباد ہے، دوسری زمین پر کون سی مخلوق آباد ہے. بالکل نہیں. آپ کا کوئی فائدہ اس سے متعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری بحثوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر بھی نہیں کیا. البتہ اتنا بتایا وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان پر بسنے والی مخلوق، ایسی زمین پر زندگی گزارنے والی مخلوق، چاہے زمین کی جس سطح پر ہو، ہر ایک کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے اور ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرتی ہے. اتنا طے ہے. کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس طریقے سے ہم اس زمین پر آباد ہیں اور ہمیں اور آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور روزی پہنچا رہا ہے، ایسی جس زمین پر بھی مخلوق آباد ہے وہاں تک اس کے مطابق آب و ہوا
اور اس کے مطابق خوراک اور رزق وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ جو احکام شرعیہ ہیں، عبادات، معاملات، روزے وغیرہ، جتنے احکام شرعیہ ہیں، یہ سارے احکام کسی مخلوق کے سپرد کر کے اس مخلوق کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور برتر بنا دوں۔ سب سے پہلے اپنا احکام شرعیہ آسمان کے سامنے پیش کیا۔ اِنَّا أَرَسْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے سامنے رکھا، اور اللہ نے عرض کیا کہ آسمان، تمہاری خوبصورتی کا بہت تذکرہ ہے، اپنے دامن میں تم ستارے رکھتے ہو، چاند رکھتے ہو، سورج رکھتے ہو، تمہارے اوپر جنت ہے، تمہارے اوپر عرش ہے۔ ایک کام کرو، احکام شرعیہ تم اپنے سپرد لے لو، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اسے کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے تم رک جاؤ، ساری مخلوقات میں سب سے تم افضل اور برتر سمجھے جاؤ گے۔ آسمان نے یہ سن کر کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم جہاں ہیں وہی رہنے دیا جائے، مزید کسی حکم کا اور مزید کسی کام کا مکلف نہ بنایا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام شرعیہ کو علی السماوات والارض، زمین کے سامنے رکھا کہ زمین، تمہارے اندر تو برداشت کا بڑا مادہ پایا جاتا ہے۔ کسی مسجد کی اگر بنیاد رکھنی ہوتی ہے تو زمین کو ایک حد تک کھود کر مسجد کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، ایک لمبا کھود کر نہر جاری کر دیتے ہیں۔ رہتی دنیا تک جتنے انسان آباد ہیں، کہہ لیا جائے کہ ان کے سارے گناہ زمین نے چھپا رکھے ہیں، ظاہر نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اندر برداشت کا بڑا مادہ پایا جاتا ہے، احکام شرعیہ میں لے کر حاضر ہوں، تم ان احکام شرعیہ کو اپنے سپرد لے لو، اور جو اس کے اندر بتایا گیا اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے تم رک جاؤ۔ زمین نے بھی آسمان کی طرح انکار کر دیا کہ اے اللہ، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آسمان بھی نہیں لیا، زمین بھی نہیں لیا، اب پہاڑوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کو پیش کیا کہ پہاڑ، تیری قدرت اور تیری طاقت کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہے، تمہارا اگر ایک حصہ لڑھک جائے تو نامعلوم کتنے کا سر کچل دے گا اور کتنے کو نیست و نابود کر دے گا۔ تمہاری خوبصورتی کا تو اتنا چرچا ہے کہ ایسے ایسے پتھر تمہارے دامن میں پلتے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر اگر لگا دیا جائے تو بلڈنگ خوبصورت نظر آتی ہے، مسجد کے اندر اگر لگا دیا جائے تو مسجد خوبصورت نظر آتی ہے۔ بس ایک کام کر لو، احکام شرعیہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تم احکام شرعیہ کی پابندی کر لو۔ پہاڑ نے بھی کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں ہوگا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب کے سب ڈر گئے۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں جا رہا ہوں، انسانوں کو بناؤں گا اور انسانوں کو بنا کر احکام شرعیہ سپرد کروں گا، اور انسان احکام شرعیہ کو خوشی کے ساتھ قبول کر لے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسانوں کے بنانے سے پہلے اس زمین پر فرشتے آباد تھے اور جنات آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرعیہ کو لے کر آسمان سے تو پوچھا کہ تم لیتے ہو یا نہیں، زمین سے بھی پوچھا کہ تم لیتے ہو یا نہیں، پہاڑ سے بھی پوچھا کہ تم لیتے ہو یا نہیں، لیکن جناتوں سے اور ایسی فرشتوں سے نہیں پوچھا۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کے اندر احکام شرعیہ کو لینے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تک نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں آنی چاہیے کہ جب صلاحیت موجود نہیں تھی تو فرشتے کیوں وجود میں آئے۔ ہر ایک انسان اور ہر ایک مخلوق سب کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے فرشتوں کو بنایا وہ کام بہت اچھے طریقے پر فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ احکام شرعیہ برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں پوچھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے بالکل بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب تو میں انسانوں کو بناؤں گا اور بنا کر احکام شرعیہ ان کے سپرد کروں گا اور انسان اسے قبول بھی کر لے گا۔ بنانا تو طے تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے عرض کیا کہ فرشتوں کی جماعت میں انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، تم ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہو جو زمین کے اندر جا کر خون ریزی کرے گی اور فساد مچائے گی۔ ہم فرشتوں کی جماعت حاضر ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے ہم ہیں مزید اور کام ہمارے سپرد کر دیا جائے، لیکن انسانوں کو نہ بنایا جائے، اس لیے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بڑے ہی نافرمان ہوں گے، وہ تیرے حکم کو اچھی طرح بجا نہیں لائیں گے، اس لیے ایسے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کی جماعت جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان کو بناؤں گا اور زمین پر جا کر وہ میرا نائب رہے گا، احکام شرعیہ کو اپنے درمیان نافذ کرے گا، اس کا اجرا کرے گا، عبادات کو بجا لائے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی منہیات سے وہ رکے گا۔ زمین پر خلیفہ بننے کے لیے اور ان سارے احکام کو انجام دینے کے لیے زمینی حقیقت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اپنے ذمے کام لینا چاہتے ہو، تم زمینی حقائق سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہارے یہ کام سپرد نہیں کیے جاویں گے۔ زمینی حقائق سے واقف انسان حضرت آدم ہوں گے، اس لیے آدم کو بنا کر اور انسان کو بنا کر یہ احکام شرعیہ ان کے سپرد کیا جائے گا۔ ہماری عدالت کے اندر اگر بھوک اور پیاس کا مسئلہ آ جائے تو ہم تو فرشتے ہیں، بھوک لگتی ہی نہیں، تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟
بھوک اور پیاس کا مسئلہ اور اس کا فیصلہ وہی حل کرے گا جسے بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کی جماعت تمہیں تو زمینی واقفیت حاصل نہیں ہے، اس لیے تم زمین کے اندر کام نہیں کر سکتے، ہمارے احکام کا اجرا نہیں کر سکتے۔ جو ہماری واقفیت رکھتا ہے، زمینی واقفیت رکھتا ہے، اسے ہم اگر اپنا خلیفہ بناویں گے اور اسے احکام سپرد کریں گے تب نظام صحیح چلے گا۔ ایک مسئلہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب انسانوں کو بنانا ہوا تو اللہ تو مالک الملک ہے، یہ فرشتوں سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی کہ تم کیا کہتے ہو ہم انسانوں کو بنانے جا رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تم کیا کہتے ہو ہم انسانوں کو بنانے جا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت محسوس نہیں تھی۔ مشورے تو وہاں لیے جاتے ہیں جہاں مسئلے کے سارے پہلو برابر نظر آتے ہیں، کسی ایک پر فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں مشورہ طلب کیا جاتا ہے اور مشورے پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسا مسئلہ تو آ نہیں سکتا، وہ سب جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کیا نافذ ہونا چاہیے اور کیا نافذ نہیں ہونا چاہیے، فرشتوں سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن فرشتوں سے مشورہ لے کر اس معاملے میں ہم انسانوں کو تعلیم دیا کہ اپنے کاموں کے اندر لوگوں سے مشورہ لیا کرو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تم اپنے گھر میں کام کرنا چاہتے ہو، گھر کی پوری فیملی کو اپنے پاس بیٹھاؤ، ان سے بھی مشورہ لو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کرنا یہ مناسب ہوگا یا نہیں۔ اپنے دوستوں کے درمیان رہتے ہو، وہاں کا مسئلہ ہے، دوستوں کو لے کر بیٹھو کہ یہ کام کرنا ہے، ہمارے لیے یہ کام کرنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لے کر یہ انسانوں کو سبق دیا۔ ایک دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم انسان کو بنانے جا رہے ہیں تو فرشتوں نے یہ کہا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیوں بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ؟ یہ تو مخلوق اور یہ انسان زمین پر جا کر فساد مچائے گی اور ایسی ہی یہ خونریزی کرے گی۔ فرشتوں کو یہ پتہ کیسے چلا؟ روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا اظہار کیا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عیوب انسانوں کے گنوا دیے، جس کی وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تیری تعریف اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، جو بھی کام ہوگا ہم اسے کر ڈالیں گے، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل ہی نافرمان ہوں گے۔ اور ایک دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، اور جناتوں کا کام یہی تھا، وہ زمین پر فساد مچاتے تھے، وہ خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اچھا انسان بھی زمین پر بھیجا جائے گا، یہی پیدا کیا جائے گا، بس جس طریقے پر جنات یہ کام کیا کرتے تھے کہ فساد مچاتے تھے اور خون ریزی کیا کرتے تھے، ایسی انسان بھی آ کر فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آدم کی شکل میں انسان کو بنایا، لیکن تعجب کی بات یہاں ہے اور اللہ کی نعمت کی بات یہاں ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہہ کر بنایا۔ اللہ نے فرمایا تم ہو جاؤ، وہ وجود میں آ گئی، چاہے دنیا کی جو بھی چیز۔ آسمان کو خطاب کیا ہو جاؤ، آسمان وجود میں آ گیا۔
زمین کو خطاب کیا ہو جاؤ، زمین وجود میں آ گئی. چاند سورج وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب کو خطاب کیا کہ ہو جاؤ، وہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی. لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہہ کر نہیں بنایا. خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اعجاز کے لیے اور نعمت کے طور پر اور فضیلت کے طور پر اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خطاب کیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق. جب اس کی بیوی سامنے آئی تو کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور کبھی چاند کو دیکھتا ہے. اسے احساس ہو گیا کہ نہیں، چاند زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی. گھر والے بھی جان گئے، محلے والے بھی جان گئے، پڑوس میں رہنے والے جان گئے، پورا علاقہ جان گیا کہ اس کی بیوی کو 3 طلاق پڑ چکی ہے، اس لیے کہ چاند کہیں اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے کہا کہ چلو جو کچھ ہوا، لیکن اس مسئلے کو ہم علماء کے سامنے رکھتے ہیں. اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہاں وہ دوڑے دوڑے گیا. کہا کہ مسئلہ یوں پیش آ گیا، بیوی کو طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ اس عالم صاحب نے کہا کہ جاؤ ہنسی خوشی کی زندگی گزارو، بیوی کو طلاق نہیں پڑی. کہا کیسے؟ ہم نے تو چاند کو بھی دیکھا اور اپنی بیوی کو بھی دیکھا، چاند کہیں زیادہ خوبصورت ہے، تو بیوی کو تو طلاق پڑ گئی. اس عالم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے انسان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی چیز پا نہیں سکتی ہے. آسمان اپنی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پر، ستارے اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، لیکن انسان کی خوبصورتی کو چاند بھی نہیں پا سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کام کے لیے کافی ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، نہیں، جہاں حکومت کرنی ہے، جہاں احکام شرعیہ کا نفاذ ہونا ہے، جہاں اسے جاری کرنا ہے، وہاں کی پوری واقفیت اور وہاں کا پورا ماحول کو سمجھنا ضروری ہوگا. اور وہ فرشتوں کی جماعت وہاں کے ماحول سے واقف نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم اور انسان زمینی ماحول سے واقف ہیں، اس لیے انسانوں کو پیدا کر کے یہ احکام شرعیہ کا اجرا ان سے کرایا جائے گا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقے پر فرشتوں کو سمجھایا اور چپ کیا. آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کو سامنے لایا، فرشتوں کو بھی سامنے رکھا، اور دنیا کی جتنی چیزیں تھیں سب کا نام خود آدم کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ. بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا فرشتوں سے کہ تم بتاؤ میں نے کیا کیا بتایا. فرشتے چپ. آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم تم بتاؤ میں نے کیا کیا بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا جو نام بتایا تھا اور جس ترتیب سے بتایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے پوری اسی ترتیب سے ساری چیزوں کا نام بتا دیا. اللہ نے کہا فرشتوں کی جماعت، حکومت وہی کرنی ہے جہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، احکام شرعیہ کا اجرا وہی ہوگا جہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی.
تمہیں تو ان ساری چیزوں کا نام ہی پتہ نہیں ہے تو تم فیصلہ کیا کرو گے؟ اس لیے تم احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہو سکتے، زمین پر میرا خلیفہ تم نہیں بن سکتے، میرا خلیفہ آدم ہی بنیں گے، انسان ہی بنیں گے، اور یہی اپنے درمیان احکام شرعیہ کا نفاذ اور اجرا کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نام سکھلا دیا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت ان چیزوں کی نام تو بتلاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم زمین میں کام کر لیں گے، احکام شرعیہ کا اجرا وہاں کر لیں گے، ہم تمہارے نائب بن کر وہاں اچھی طرح کام کریں گے، تو ٹھیک ہے، میں نے آدم کے سامنے بھی ان ساری چیزوں کا نام بتایا، تمہارے سامنے بھی ان ساری چیزوں کا نام بتایا، تو اب ان ساری چیزوں کا نام تو بتا دو۔ فرشتے جواب نہیں دے پائے۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے مگر جو تو نے سکھایا اسی کا علم ہے، اور چیزوں کا علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اپنی حکمت سے تو نے فیصلہ کیا ہے کہ آدم ہی وہاں کام کر سکتے ہیں، ہماری جماعت زمین کے اندر کام نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ جی کچھ مسئلے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ عصر کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا آپ فرض کریں کہ ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، اب آپ کو ٹائم مل رہا ہے عصر بعد، تو عصر بعد ظہر کی نماز یا اور کوئی نماز آپ قضا کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں سورج کے اندر زردی آنے سے پہلے پہلے عصر کے بعد بھی نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ آپ سورج کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ ٹکے گی نہیں، اتنی تیز روشنی ہے، لیکن جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو اس کی روشنی پیلا پڑ جاتی ہے، اس وقت آپ کی نگاہ ٹک جائے گی۔ تو جب سورج کے اندر زردی آ جائے، پیلاپن آ جائے، یا کہہ دیا جائے ڈوبنے کے قریب ہو جائے، تو اب قضا نماز کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد قضا نماز آپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں پر بھی اجازت ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کی قضا نماز ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا صبح کی سنت کے بارے میں، جو 2 رکعت کی سنت ہے، اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ 2 رکعت والی جو سنت ہے اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ اس سنت کو ادا کیا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے کہ آپ مسجد کے اندر آ گئے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم سنت کے اندر سنت پڑھنے میں لگیں گے تو 1 رکعت چلی جائے گی، تو باوجود کہ 1 رکعت آپ کی چلی جائے گی تب بھی حکم ہے کہ آپ سنت عرض کر لیں، سنت پڑھ لیں، اتنا اہم ہے۔ البتہ اگر دونوں رکعت چلی جانے کا خوف ہو تو پھر کتاب المسائل کے اندر لکھا ہے کہ سنت کو وہاں ترک کر دیں اور فرض کے اندر شامل ہو جائے، پھر سورج نکلنے کے بعد نفل کی نیت سے 2 رکعت آپ پڑھ لیں، وہ سنت پر جا کر لگ جائے گا، نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں گے۔ تو ایک عصر کی سنت کی بات تھی، 4 رکعت کی سنت جو عصر سے ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ وہ سنت غیر مؤکدہ ہے،
کیا مطلب؟ اگر ٹائم ہو تو آپ پڑھ لیجیے، لیکن یہاں بھی اور بھی لکھا ہے کہ اگر 4 رکعت کی ٹائم نہ ہو اور 2 رکعت کی ٹائم ہو تو 2 ہی رکعت کی نیت سے آپ پڑھ لیجیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 4 رکعت کی ٹائم ہو تو 4 رکعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اگر اتنا ٹائم نہ ہو بلکہ 2 رکعت کی ٹائم ہو تو 2 رکعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اگر ٹائم نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر مؤکدہ۔ ایک اور مسئلہ پوچھا گیا تھا قضائے عمری کا، کہ بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہو گئی، ہم آج سے نمازی بنے، عمر بہت ساری ہو گئی۔ تو اس کا مسئلہ یہ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ بلوغ سے لے کر ابھی تک کی میری عمر کتنی رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر نمازوں کو جوڑیے کہ کتنی نمازیں ہر روز 5 کے حساب سے چھوٹ گئی۔ اب اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آج سے تو ہر نماز آپ پڑھیں گے ہی، آپ کا وعدہ ہے، تو جو بھی آپ نماز پڑھیں گے فرض سے فارغ ہونے کے بعد، اور کہہ لیا جائے سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، آپ نیت کریں گے قضا کی، کہ سب سے جو پہلی نماز قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے پر ہر روز آپ 5 نمازیں ادا کریں گے، اور 5 نمازیں آپ کی روزانہ قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ قضا نماز اگر آپ کو کرنی ہے اور گھر کے اندر جگہ ہو تو وہاں اگر قضا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر مسجد میں یا لوگوں کے سامنے قضا کریں گے تو آپ متہم ہو سکتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا تھا کہ نماز اس سے چھوٹ گئی۔ اور اگر جگہ نہیں ہے تو پھر ہماری مسجد آباد ہے، ہم اسی کو آباد کریں، یہاں بھی قضا کر سکتے ہیں، قضا کرنا منع نہیں۔